رمضان 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 يا حبيب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بہت شدت سے انتظار تھا. انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچ رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو مکہ سے چل پڑے ہیں مدینہ کے لیے، اس قدر طویل راستہ ہے، لہٰذا انہیں اس تاریخ کو اس وقت اس دن تک پہنچ جانا چاہیے. لیکن حضور اقدس علیہ السلام راستے میں غار ثور میں بھی رکے، کچھ طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے حضور اقدس علیہ السلام کچھ تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے اہل مدینہ کو شدید تشویش لاحق ہوئی اور شدید انتظار کی کیفیت میں انہوں نے وہ گھڑیاں گزاری. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ روزانہ صبح سے لے کر رات تک کچھ نوجوان ہیں وہ کھجوروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، خواتین درختوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر آپ علیہ السلام کی راہ تک رہی ہیں، کوئی ٹیلے کے اوپر چڑھ کر یوں دور سے دیکھ رہا ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آثار نظر آئیں. جس سے ہی حضور اقدس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کا جذبہ، ان کا استقبال، ان کے انتظار کی گھڑیاں جو ختم ہوئی ہیں، ان کا شوق دیکھنے کے قابل تھا. حضور اقدس علیہ السلام کا انتظار اور آپ علیہ السلام کا استقبال جس طرح سے اہل مدینہ نے کیا ہے، بالکل اسی طرح سے اہل مدینہ ہر سال رمضان کا انتظار اور رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. جیسے ہی رجب کے بعد شعبان کا چاند نظر آتا، پورے مدینے کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی تھی. وہ سب مبتلائے انتظار ہو جایا کرتے تھے. رمضان کے انتظار میں اب ان کی گھڑیاں، ان کا ایک ایک دن، ان کے شب و روز گزر رہے ہیں. اچھا 10 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے، اور پوری طرح سے رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. خود حضور اقدس علیہ السلام عبادت کی مقدار میں، دعاؤں کی مقدار میں، صدقات کی مقدار میں، نفلی روزوں کی مقدار میں بے انتہا اضافہ کر دیا کرتے تھے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کی عبادت، صحابہ کی عبادت، اہل مدینہ کی عبادت اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں تو پہلے ہی بے تحاشا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی بے تحاشا ہے. لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اس تعداد میں بھی بے انتہا بے تحاشا اضافہ کر دیا کرتے تھے، پوری طرح سے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. اور جیسے ہی شعبان ختم ہونے کے قریب ہوتا، رمضان کا چاند نظر آنے کے قریب ہوتا، ان کا شوق، ان کا انتظار، ان کا استقبال بالکل جس طرح سے انہوں نے راہیں تک کہ حضور اقدس علیہ السلام کا انتظار کیا، اسی طرح سے نوجوان کھجور کی درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے. اسی طرح سے نوجوان ٹیلوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے خواتین گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر رمضان کا چاند دیکھ رہی ہیں. ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی زندگی میں انتظار میں ضرور مبتلا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ انتظار بڑا دشوار ہوتا ہے. آپ کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو کسی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا ہو اور کچھ برس کے بعد اب قید سے اس کی رہائی ہونی ہو، تو یہ آخری رات جس کے بعد صبح اس کو رہا کر دیا جانا ہے اور اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے، یہ آخری رات اس کی کیسے گزرے گی؟ کیا اسے نیند آئے گی؟
کس قدر انتظار کی گھڑیاں ہوں گی. اسے یوں لگے گا کہ وقت تھم گیا ہے, اسے یوں لگے گا کہ وقت گزر ہی نہیں رہا. یا ایک اور مثال لیجئے, آپ کے کسی پیارے نے, آپ کے بھائی نے کئی برس بعد بیرون ملک سے واپس گھر آنا ہو, تو اب کس طرح سے اس کا استقبال کیا جائے گا, کس طرح سے اس کا انتظار کیا جائے گا. اچھا, ہوائی جہاز کے آنے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے, یہ تیاری وہ تیاری, گھر کو پوری طرح سے دھونا, گھر کی پوری طرح سے رینوویشن کرنا, پکوان تیار کرنے. یا ایک اور مثال لیجئے, کسی نوجوان کی شادی کے دن طے کر دیے جائیں اور اس کی شادی میں 1 ہفتہ یا 10 دن رہ گئے ہوں. یہ انتظار کی گھڑیاں, یہ چند دن کس طرح سے گزریں گے, تیاری میں بھی گزریں گے, انتظار میں بھی گزریں گے. مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا زندگی میں انتظار رہتا ہے. بعض لوگوں کو موسموں کا انتظار رہتا ہے, لہٰذا وہ کوئی سردیوں کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ سردیوں کے کپڑے ہیں, ہم سردیوں میں یہ کریں گے, ہم سردیوں میں وہ کریں گے. جو زیادہ لائق طالب علم ہوتے ہیں انہیں امتحانات کا انتظار رہتا ہے کہ ہم نے پوری طرح سے تیاری کی ہوئی ہے, امتحانات میں اتنے دن رہ گئے. آپ کسی چوک میں کھڑے ہوئے ہوں, آپ کو اپنی بس کا انتظار ہو, آپ کو ایسا لگے گا کہ بس کے آنے میں جو بھی 15 منٹ ہے گزر ہی نہیں رہے. تو انتظار بڑا دشوار ہوتا ہے, انتظار بڑا طویل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے جب مل جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی, پھر اس کا استقبال ہوتا ہے, اس کے لیے تیاری انسان نے کی رکھی ہوتی ہے جس کا انتظار ہوتا ہے. اہل مدینہ اسی طرح سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے. جب رمضان ان کو نصیب ہو جاتا تھا تو پھر وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اب رمضان میں موت نہ دینا. حضور اقدس علیہ السلام نے کبھی اپنی طوالت زندگی کی, طوالت عمر کی دعا نہیں مانگی, لیکن جیسے ہی رمضان نصیب ہوتا تو آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اب پورا رمضان نصیب فرما دے, اب اس رمضان سارے کے سارے کو ہمارے مقدر اور قسمت میں کر دے, تاکہ ہم اس کی برکات سے فیضیاب ہوں, اس کی برکات کو سمیٹیں. تو جس چیز کا انسان کو انتظار ہوتا ہے, شدت سے انتظار ہوتا ہے, اس کی انسان نے تیاری کی ہوتی ہے, جب وہ چیز مل جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, اس کا شدید استقبال ہوتا ہے. اور جس چیز کا انتظار نہیں ہوتا اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہوتی, اس کا استقبال بھی نہیں ہوتا. آپ نے کسی چوک میں کھڑے ہوئے ہو, آپ کو جس صاحب کا انتظار ہے آپ انہی کی راہ تک رہے ہیں. جو لوگ ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آپ کو ان کا انتظار نہیں, آپ کو ان کی آمد کا آپ نوٹس بھی نہیں لیں گے. اسی طرح سے اگر مجھے اور آپ کو رمضان کی آمد کا انتظار ہے تو پھر ہمیں رمضان کے لیے شدت سے تیاری کرنا ہوگی. اور شعبان کی یہ جو مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں ہمیں شدت سے انتظار ہونا چاہیے کہ اچھا آج شعبان کی کیا تاریخ ہے, آج رمضان کی آمد میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں, اور رمضان کی آمد کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور جس دن رمضان کا چاند طلوع ہوگا, جس دن پہلا رمضان نصیب ہوگا, اس دن میں رمضان المبارک کو کس طرح سے گلے لگاؤں گا, میری کیفیت کیا ہوگی, میں کس طرح سے اپنے آپ کو کمر بستہ کر رکھا ہے میں نے کہ میں بڑی شدت کے ساتھ رمضان کو گلے لگا کر اس کا استقبال کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگوں گا کہ یا اللہ اس رمضان کو میرا بالکل منفرد رمضان بنا دے. یہ ایسا رمضان ہو کہ اس سے پہلے ایسا رمضان میں نے کبھی زندگی میں نہ پایا ہو. یہ ایسا رمضان ہو اے اللہ کریم کہ وہ جو میری کایا پلٹ کے رکھ دے. یہ ایسا رمضان ہو اے میرے رب کریم جو میرے دل کی کیفیت کو بدل جائے. یہ ایسا رمضان ہو جو مجھے تیرے ساتھ تعلق میں مبتلا کر دے. یہ ایسا رمضان ہو جس میں قرآن مجید کے حقوق ادا کر. تو رمضان کی تیاری, رمضان کا انتظار, رمضان کا استقبال, اور پھر جب رمضان نصیب ہو جائے تو رمضان کی ایک ایک گھڑی, رمضان کے ایک ایک روزے اور ایک ایک دن کو اس طرح سے گزارنا کہ جیسے بہت بڑا کوئی قیمتی خزانہ ہاتھ لگ گیا. اور اہل مدینہ کا شیوہ اور طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا چلا جاتا تھا ان کی اداسی میں اضافہ ہو جاتا تھا. اچھا پتہ بھی نہیں چلا 7 روزے گزر گئے, جبکہ
ہم لوگوں کو الا ماشاء اللہ عید کا انتظار ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ گن رہے ہوتے ہیں کہ بس صرف 15 رہ گئے ہیں، اور بس صرف 10 رہ گئے ہیں، اور آج اتنا قرآن تراویح میں ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے، لیکن اس رمضان میں ہم نے رمضان ہی کا انتظار کرنا ہے۔ عید تو اللہ کا انعام ہے، عید تو روزوں کی قبولیت کا دن ہے، عید تو رمضان کے اور روزوں کے اور جو صدقہ و خیرات کیا گیا ہے اور جو عبادات کی گئی ہیں ان کے اجر اور بدلے کا دن ہے۔ اس روز تو بدلہ ملنا ہے، ہمیں اجر کا انتظار ہونا چاہیے۔ بالکل اس دن خوش ہونے کا دن ہے، لیکن ہمیں ایک طرف یہ اداسی بھی اس رمضان میں ہمارے اوپر طاری رہنی چاہیے کہ ہمارے رمضان کے روزے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان ہم سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رمضان جو نصیب ہوتا ہے ہر سال ہمیں، اور یہ نصیب والے کو ہی نصیب ہوتا ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفعہ پھر رمضان میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ میں بار بار اس جملے کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مبتلائے شوق کرے، ہم مبتلائے انتظار ہوں، ہم مبتلائے استقبال ہوں، اور پھر جب رمضان میری اور آپ کی جھولی میں آ جائے، ہمیں نصیب ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی جھولی میں ڈال دیں، تو ہم ایک خزانہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس طرح سے رمضان کی حفاظت کریں، اس طرح سے رمضان کی ایک ایک گھڑی کو بتائیں، اس طرح سے اداسی ہمارے اوپر طاری رہے کہ یہ رمضان اللہ کا مہمان جو نصیب ہوا تھا اور پتہ نہیں آئندہ برس نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے تیزی سے گزر جانے کا احساس ہمارے اوپر طاری رہنا چاہیے پورے رمضان میں اس دفعہ۔ اور یہ کیفیت ابھی سے اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے، یہ کیفیات اپنے اوپر طاری کرنی پڑتی، ان کیفیات کو طاری کرنے کی کسی گوشہ تنہائی میں جا کر مشق کیجیے۔ آپ گھڑی لے کر دیکھیے، 5 منٹ گزارنے کی کوشش کیجیے، گھڑی کے 5 منٹ، یہ سرگرمی کیجیے گا، گھڑی کے 5 منٹ دیکھ کر گزاریے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ 5 منٹ طویل ہو گئے، اور پھر بے توجہی سے 5 منٹ گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جتنے انہماک سے آپ 5 منٹ گزاریں گے، گھڑی کو دیکھ دیکھ کر گزاریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ وقت، یہ 5 منٹ ایک تو لمبے ہو گئے ہیں، گزر ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ لگے گا کہ اچھا ایسے 5 منٹ تو کئی میں یوں ہی گزار دیتا ہوں، ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتا ہوں، مجھے کیا کبھی 5 منٹ کے گزرنے کا احساس ہوا؟ بالکل اسی طرح سے یہ مشق، یہ احساس، اس کو گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے اوپر طاری کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور رمضان کی گھڑیاں جو ہیں وہ گزرتی چلی جا رہی ہیں، گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا مجھے ان کا احساس ہے؟ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان الکریم، رمضان المبارک آتا کیوں ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے آیت تلاوت کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو ایک بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ روزے 2 قسم کے ہیں، ایک بڑا روزہ اور ایک چھوٹا روزہ۔ جی ہاں، ایک بڑا روزہ اور ایک چھوٹا روزہ۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اگرچہ اس دفعہ موسم کچھ بہتر ہے قدرے، بہت جون اور جولائی کے بڑے بڑے روزوں کی نسبت یہ وقت اور دورانیے کے لحاظ سے کچھ چھوٹے روزے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑا روزہ ہے۔ اور یہ چھوٹا روزہ جو صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب یعنی افطاری تک چلتا ہے، یہ چھوٹا روزہ ہمیں اس بڑے اور طویل روزے کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یہ بتائیے، جس طرح سے رمضان کے روزے میں ہم کیا جو جی چاہے بول سکتے، یعنی جو جی چاہا بک دیا، جھوٹ بول دیا، گالی بول دی، کیا رمضان کے روزے میں ہم یہ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ کیا ہم رمضان میں حرام کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کیا ہم رمضان میں بے حیائی کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔
اور تو اور مجھے یہ بتائیے کیا ہم رمضان میں نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، کیا یہ غیر رمضان میں جائز ہیں؟ جب رمضان چلا جائے تو کیا ہم نماز ترک کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ اور عذر کے؟ ہم حرام کھا سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم بے حیائی یا دیگر کسی بھی گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، کسی بھی معصیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت یا کسی بھی طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سے ایک روزہ رکھ رکھا، پہلے ہی ہم نے ایک سحری کی ہوئی ہے، اور وہ سحری کون سی ہے؟ وہ کلمے کی سحری ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سحری ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ کلمہ پڑھا شعور کے ساتھ، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اور یہ بڑا روزہ ہے، اور یہ ایمان کا روزہ ہے، اور اسی ایمان کے روزے کی بدولت، اسی کی نسبت سے ہر سال مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو یہ چھوٹا روزہ، یعنی یہ 30 دن کا روزہ جو سحری سے لے کر افطاری تک ہے، یہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس بڑے روزے کی بدولت ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی سحری کے بدولت ہے۔ اور اس بڑے روزے کی افطاری کب ہے؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر ہماری جان، ہماری روح کو قبض کریں گے۔ جس طرح سے اس چھوٹے روزے کی افطاری ہے کسی بھی مشروب سے یا کھجور سے، بالکل اسی طرح سے اس چھوٹے روزے کی طرح بڑے روزے کی بھی افطاری ہے، اور وہ انشاءاللہ یا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے ہوگی، یا کسی بد نصیب کو جس نے اس بڑے روزے کے تقاضے نہیں نبھائے ہیں، پھر وہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پیپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا روزہ اس بڑے روزے کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ ارے میاں تم نے تو پہلے سے روزہ رکھ رکھا ہے، تم پہلے سے ہی روزے کی حالت میں ہو، تم تو پہلے ہی تقویٰ کی حالت میں ہو، تم تو پہلے ہی فرما برداری کی حالت میں ہو، اور اس بڑے روزے کی سحری جس طرح سے ہے اس طرح سے اس چھوٹے روزے کی بھی اسی طرح سے سحری اور افطاری ہے۔ یہ اس سحری اور افطاری کی یاد کے لیے آتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، چھوٹے روزے کی افطاری معین ہے غروب آفتاب کے وقت، لیکن بڑے روزے کی افطاری کسی بھی وقت ہو سکتی، جب بلاوا آ جائے، جب اللہ رب العزت اپنے دربار میں بلا لے۔ تو یہ چھوٹا روزہ اور اس کی 30 دن کی روزانہ کی افطاری ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ بھائی اس بڑے روزے کی افطاری جو کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے 11 مہینے۔ رمضان کے بعد رمضان نہ بھولے، رمضان کے بعد رمضان کی اور روزے کی کیفیات نہ بھولیں، اس لیے کہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں پرہیزگاری دینے کے لیے آیا، یہ تمہیں احساس دینے کے لیے آیا، یہ تمہیں شعور دینے کے لیے آیا، یہ تمہیں اس احساس میں مبتلا کرنے کے لیے آیا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم شتر بے مہار نہیں ہو، تم تو پہلے سے روزے کی حالت میں، تم تو پہلے سے تقویٰ کی حالت میں ہو۔ لعلکم تتقون کو آئیے کچھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ تمہیں روزے پرہیزگار بنانے کے لیے، تقویٰ والا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا ہے؟ میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں تقریباً ہر صفحے کے اوپر تقویٰ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ امیر المومنین، حضرت عمر چونکہ اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے کہا میں گزرا ہوں۔ حضرت ابی نے پوچھا کہ کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے کپڑے اور دامن یوں سمیٹ کر اور بچا کر بچتا بچتا گزر گیا۔ حضرت ابی نے کہا کہ امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے کہ یہ دنیا گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹی پڑی ہے اور آپ نے یوں سے بچتے بچاتے گزر جانا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے ایک بہت دشوار گزار پگڈنڈی ہو جس کے اتنے موٹے موٹے کانٹے دار جھاڑیوں سے اٹی ہوئی ہو، اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں، اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں، اور آپ نے گزرنا ہے، آپ کس طرح سے گزریں گے؟ آپ یوں سے بالکل بے پرواہی سے گزر جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ اس کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھیں گے، اس پگڈنڈی کو دیکھیں گے، آپ
ایک لمحے کے لیے رکیں گے، آپ دیکھیں گے کہ راستہ کتنا دشوار ہے، کتنا طویل ہے، اور کہاں سے پگڈنڈی جو ہے وہ زیادہ چوڑی ہے اور کہاں سے بالکل پتلی سی ہے، اور کیا آپ کے پاؤں میں جوگر ہیں یا آپ نے کوئی اور جوتا پہن رکھا ہے، اور آپ کس طرح سے اپنا توازن برقرار رکھیں گے۔ یعنی آپ شعور کے ساتھ گزریں گے، آپ احساس کے ساتھ گزریں گے۔ شعور اور احساس والی زندگی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی روزے دینے آتے ہیں کہ 11 مہینے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور چوکنے ہو کر، مستعد ہو کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ تقویٰ، اس کے فوائد آئیے چند قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک، یہ اللہ کا مہمان، یہ نزول قرآن کا مہینہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت مجھے اور آپ کو دے کر جا رہا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، تمام انبیاء کی دعوت تقویٰ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہر نبی کی دعوت یہاں سے شروع ہو رہی۔ انسانوں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ حشر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقویٰ کا حکم، ایک آیت۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اس میز کو اٹھانے کے لیے میں جتنی مجھ میں طاقت اور استطاعت ہے میں قوت لگاؤں گا۔ اگر اس کے اوپر کچھ اور وزن رکھ دیا جائے تو میں اور قوت اپنی جمع کروں گا، اور قوت لگا کر اس کو اٹھانے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا۔ کچھ اور وزن رکھ دیا جائے تو میں بڑی مشکل سے اس کو اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ استطاعت ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقویٰ اختیار کرو، اتنا گناہوں سے بچو، اتنا نیکیوں کی طرف بھاگو، اتنی نیکیوں کی رغبت اور شوق رکھو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اب مجھ میں کتنی استطاعت ہے اور آپ میں کتنی استطاعت ہے، یہ مجھے اور آپ کو اس چیز کا جائزہ لینا ہے، اس چیز کی پیمائش کرنی، اس استطاعت کی نشوونما کرنی۔ یہ روزے تقویٰ کی استطاعت کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں یہ ہر سال مشق کروائی جاتی، اور فوجی کی مشق کے بعد جو مشق اس کو زمانہ امن میں کروائی جاتی ہے، اس کی زمانہ امن میں کی گئی ہوئی تمام کی تمام مشقوں اور پریکٹسز وہ کب کام آتی ہیں؟ وہ زمانہ جنگ میں کام آتی ہیں، جب دشمن سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس رمضان میں بالکل زمانہ امن قائم کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ہمارا دشمن قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اعمال کی قبولیت ہے، فرض 70 کے برابر ہے، نفل فرض کے برابر ہے، لیکن یہ تمام کی تمام ہمیں مشق جو کروائی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب ہمارا دشمن آزاد ہو جائے گا اور پھر اسی طرح سے گھمسان کی لڑائی اور جنگ ہوگی نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، اس وقت ثابت قدمی دکھانی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے ہونے کا اور ایک ایک عمل کے پوچھے جانے کا احساس، یعنی بالکل اسی طرح سے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیوں پر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا رمضان کے بعد، پھر ان کانٹے دار جھاڑیوں میں ہم نے جو رمضان میں احساس اور شعور پایا ہے اور جس تقویٰ کی ہم نے نشوونما کی ہے، اس احساس کے ساتھ اگلے رمضان تک 11 مہینے اسی پگڈنڈی کے اوپر ہم نے تقویٰ کے ساتھ چلنا۔ اس تقویٰ کے بہت سارے فائدے، تمام انبیاء کی دعوت یہ، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تمام اعمال کو تقویٰ والوں سے قبول کرتا ہے، اخلاص والوں سے قبول کرتا ہے۔ ان للمتقین مفازا، اور وہ بڑی کامیابی جو جنت کی اور اخروی کامیابی ہے وہ تقویٰ والوں کو نصیب ہونے جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے یہ ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں کہ پھر ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے، زمین اپنے خزانے اگلے گی،
ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بلکہ سورہ طلاق کی آیات ذہن میں آ گئیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نوجوان شعوری طور پر علی وجہ البصیرہ، اختیاری طور پر بائی چوائس اس رمضان المبارک میں اس کا استقبال اور انتظار کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو ہر مصیبت سے اور ہر پریشانی سے نکال لیں گے۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ عربی زبان میں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے ایگزٹ دے دیں گے، نکال لیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور رزق صرف خوراک کا اور مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ انسان میں جتنی بھی نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں، والدین بھی رزق ہے، یہ زندگی خود ایک رزق ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا گرم خون رزق ہے، یہ تن کے کپڑے رزق ہیں، ہدایت رزق ہے، نیک صحبت رزق ہے، تحریک رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں وہاں سے دے گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے شعوری طور پر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی شعوری طور پر اس رمضان کا استقبال اور انتظار کرتے ہوئے اور اس رمضان کو پا لینے کے بعد اپنے شعور اور احساس کی نشوونما کرے گا، پرہیزگاری کو ڈیولپ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکمسٹانسز کو اس کے حق میں مولڈ کر دیں گے، پھیر دیں گے، حالات اس کے موافق ہو جائیں گے۔ وہ جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، انسانوں کے دل میں اس کی محبت اور اس کی کشش ڈال دیں گے اللہ رب پاک۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو کوئی پرہیزگار اس رمضان میں بن جائے گا، اللہ ایسے نوجوان کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور ایک بڑا اجر اس کے لیے تیار کیا گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ان اللہ مع المتقین، اس رمضان میں اگر تقوی اختیار کر لیا، تقوی کو اپنے اوپر طاری کر لیا اور تقوی کی کیفیت میں سرشار ہو کر اگلے 11 مہینے غیر رمضان کے گزارے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نوجوان کے ساتھ رہوں گا۔ اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اس کے کیا کہنے ہیں۔ تو یہ رمضان ہمیں تقوی دینے آیا ہے، تقوی کے کیا فائدے ہیں۔ صوم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کو۔ عرب حضور اقدس علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی اور حضور اقدس علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی، اس دور میں، اس ماحول میں، اگر ہم صوم کے یعنی روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں جائیں تو صوم کے لغوی معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا یا روک کے رکھنا۔ عرب اپنے جنگی گھوڑا جو ہوتا تھا، اور عرب آپ کو معلوم ہے اس دور میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو گھوڑے کا اور عرب کا بڑا پکا ساتھ اور دوستی ہوتی تھی، یعنی گھوڑا اس کی کل کائنات ہوتا تھا، اس کی کل متاع ہوتا تھا، اس کا دوست بھی ہوتا تھا، اس کا زندگی کا ساتھی بھی ہوتا تھا۔ تو اپنے اس گھوڑے کو جس سے وہ بہت محبت کیا کرتا تھا، جو اس کی سب سے عزیز ترین چیز اور متاع ہوتی تھی، اس گھوڑے کو ایک خاص پروسیس سے گزارتا تھا جس کو صوم کہا کرتے تھے۔ وہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کو اوپر اٹھا کر اس کو یوں سے کر کے رسی سے باندھ دیا کرتے تھے، یعنی اب گھوڑا 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہے 4 کی بجائے، اور اس گھوڑے کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا وہ دھوپ میں کھڑے کر دیا کرتے تھے، جس سے گھوڑا اس میں توازن آتا تھا اس کی شخصیت میں، یعنی اس کی ایک ٹانگ باندھ دی گئی ہے، اب وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی شخصیت میں توازن آتا تھا۔ دوسری چیز، اس ساری کی ساری مشق سے گھوڑے میں سٹیمنا آتا تھا، یعنی گھوڑے کو اپنی تھکاوٹ اور اکتاہٹ دونوں کے اوپر قابو آتا تھا۔
تیسری چیز جو اس ساری کی ساری مشق سے مطلوب ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ گھوڑا اس چیز کو سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ میرا مالک یوں ہی نہیں کر رہا کہ اس کے ذہن میں شاید کوئی بات آئی ہے اور اس نے مجھے صبح سے شام تک میری ٹانگ باندھ کر بھوکا مجھے اور پیاسا مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی گریٹر کاز کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا، لہٰذا وہ بڑی خوشی کے ساتھ، وہ بڑی رضا اور رغبت کے ساتھ، وہ بڑی یکسوئی اور استقامت کے ساتھ سارا دن وہاں پر اپنے مالک سے راضی رہ کر کھڑا رہتا تھا۔ یہی چیز صوم میں ہے، یہی چیز روزے میں ہے، شخصیت میں اعتدال اور توازن، اپنے جذبات پر قابو، اپنی زبان پر قابو، اپنے خیالات پر قابو، مثبت اور پاکیزہ سوچ اور سٹیمنا اور تحرک شخصیت میں اور عزم کی نشوونما، اپنے ولولے کی نشوونما، اپنی خواہشات پر ضبط اور کنٹرول، اور بھوکے پیاسے رہنے سے جب بعد میں شیطان سے، باطل افکار اور نظریات سے، باطل نظام سے، نفس سے جب جنگ کرنی ہے تو رمضان کی ان تمام کی تمام کیفیات سے سرشار رہ کر، صوم اور روزے کی ان تمام کیفیات سے سرشار رہ کر جنگ کرنی۔ توازن ہو، اعتدال ہو، سٹیمنا ہو، بھوک اور اکتاہٹ اور تھکاوٹ کے اوپر کنٹرول ہو، قابو ہو، اور مالک کی رضا پر راضی۔ یعنی مالک نے یہ جو رمضان دیا ہے کسی بڑے کام کی تیاری کے لیے دیا ہے، آپ سے وہ بڑا کام لینا چاہ رہا ہے، اس بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، جس کا اشارہ سورہ عادیات میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے ہمیں، اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے ہمیں سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کی، قسم ہے گرد کے بادل اڑانے والے کی، قسم ہے ہمیں صبح صبح اٹھ جانے والے کی، قسم ہے ہمیں اپنے پنجے زمین پر مار مار کر چنگاریاں نکالنے والے کی، اور قسم ہے ہمیں دشمن کی صفوں میں گھس کر اپنی جان دے دینے والے کی۔ اللہ رب العزت گھوڑے کی ان تمام کے تمام اداؤں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ سرپٹ دوڑتا ہے، گرد کے بادل اڑاتا ہے، دشمن کی صفوں میں جا گھستا ہے، مالک کو صبح صبح دیکھ کر اٹھ جاتا ہے، اپنے پنجے زمین پر مار کر چنگاریاں نکالتا ہے۔ ایک گھوڑا چارے اور تھپکی کے عوض یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، حالانکہ اس گھوڑے کی طرف کوئی نبی مبعوث نہیں کیے گئے۔ وہ گھوڑا کسی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں کرتا، اس گھوڑے نے کالج اور یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، اس گھوڑے نے آج تک کہیں کسی مسجد میں کوئی وعظ یا تقریر نہیں سنی ہے، لیکن وہ اپنے مالک سے وفادار ہے۔ وہ یہ جانتا اور پہچانتا ہے کہ میرا مالک مجھے تھپکی کیوں دیتا ہے اور مجھے چارہ کیوں کھلاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مالک کے کاز کو پرموٹ کرتے ہوئے اپنے مالک کے کام میں جٹ جانا ہے، چاہے میری جان تک چلی جائے۔ اسی لیے انہی رمضان کی گھڑیوں میں انہی کیفیات سے سرشار رہنا ہے کہ میرا مالک مجھے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ تقویٰ کی معراج ہے اس آیت میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ یہ رمضان، اس کا استقبال، اس کا انتظار، اور رمضان کو پا لینے کے بعد شعور اور احساس اور تقویٰ کی نشوونما، تاکہ میں اپنی زندگی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بتاؤں اور گزاروں، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جاؤں، جنت میں حضور اقدس علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی برکت سے ان لوگوں میں کرے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور بغیر حساب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب کرے گا، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے دیدار سے بہرامند فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی بھرپور تیاری اور استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں آپ کو انگلیوں کے اوپر
وہ 5-6 پوائنٹس کی شکل میں کام گنواتا ہوں جو اس رمضان میں مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ارادے کو مضبوط کیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ارادوں پر ہے، نیتوں پر ہے، عزم پر ہے۔ تو اپنے عزم کو ٹٹولیے، اپنے عزم کو پرکھیے، اس کی پیمائش کیجئے۔ اس کو پھپھوندی تو نہیں لگی ہوئی ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ بس ایک کہیں ذہن کے کسی گوشے میں پڑا ہوا ایک کمزور سا ارادہ تو نہیں ہے۔ لہٰذا رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے عزم کو بہت مضبوط کیجیے۔ دوسرا کام جو اس رمضان کی تیاری اور استقبال میں ہم نے کرنا ہے، یہ پیکج، یہ نکات جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں، ان سارے نکات کے اوپر عمل کریں گے تو رمضان کا استقبال، انتظار اور رمضان کے فیوز و برکات سمیٹنے میں یہ سارے کے سارے نکات مجھے اور آپ کو معاون ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے وقت کو بہت زیادہ منظم کرنا ہے۔ پوری طرح سے ٹائم ٹیبل بنائیے، پوری طرح سے دیکھیے کہ میرا وقت کہاں کہاں صرف ہوتا ہے، اور میں نے اس رمضان میں اب اپنے ایجنڈے میں، یعنی وہ تقوی والا ایجنڈا، شعور اور احساس والا جو ایجنڈا ہے، جو رمضان سے بننا چاہتے ہیں، یعنی رمضان جو پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے، وہ پروڈکٹ میں نے اور آپ نے اس دفعہ انشاءاللہ بننا ہے، اور وہ پروڈکٹ بننا خود میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس پروڈکٹ کے لیے، یعنی یہ میں اور آپ خام مال ہیں جو رمضان کی فیکٹری سے گزر کر وہ فنشڈ پروڈکٹ یا وہ حتمی چیز جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو شخصیت، جو رجال کار جس کی تیاری مطلوب اور مقصود ہے، وہ میں نے اور آپ نے بننا ہے۔ اس کے لیے، اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس دفعہ سے ہم نے اپنے وقت کو منظم کرنا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، رمضان قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اس دفعہ سے خصوصی طور پر زیادہ مقدار میں تلاوت قرآن، زیادہ مقدار میں قرآن مجید کا ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش ہے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے، اس کے اندر غوطہ زن ہوا جائے۔ چوتھا کام، عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا سجدہ 7 سیکنڈ کا ہے تو اس سجدے کو 10 سے 12 یا 15 سیکنڈ تک لے جائیے۔ اگر ہماری دعا 1-1.5 منٹ کی ہے تو اس دعا کو 5، 7 یا 10 منٹ طویل کیا جائے۔ عبادت اور دعاؤں کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، اور دعائیں اللہ سے اس طرح سے مانگنی ہیں کہ جس طرح سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سے آپ نے دعا مانگی تو محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنی ہیں اس رمضان میں انشاءاللہ سے ہم نے۔ اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے اس رمضان میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، حسب توفیق اور حسب استطاعت اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں تعلقات دیا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں انسانوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی نیت کرنی ہے، مستحکم ارادہ کرنا ہے، اور پھر خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو دکھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اجر کا طلبگار رہنا ہے۔ اور اگلی چیز، اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں یہ توفیق دیں تو اعتکاف کا ارادہ اور نیت کیا جائے۔ دوسرا، تمام کی تمام طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ جتنا حصہ نصیب ہو جائے، لیکن تمام طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ یہ نہیں کہ 2 یا 3 یا 27ویں جیسے عام طور پر اب یہ رواج پکڑ گیا ہے کہ ہم لوگ صرف 27ویں شب کو ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تمام طاق راتوں میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو میرے اور آپ کے لیے منفرد
خاص رمضان بنا دے، ایسا رمضان کہ اس سے پہلے ایسا رمضان میری اور آپ کی زندگی میں نہ آیا ہو۔ اللہ یہ رمضان ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور یہ جو رمضان نصیب ہو گیا ہے اس رمضان میں بھرپور استفادہ کرنے کی، اس رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو بہت چاہت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ گزارنے اور بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم۔